اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور ایک مقام پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ اٹھ باندھ کمر، کیا دیکھتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اگر میں نے غلطی نہیں کی تو علامہ اقبال ہی کا شعر ہے۔ بہرحال پرواز ہے دونوں کی فضاؤں میں، لیکن کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ ملک کے موجودہ جو حالات ہیں بلا شبہ وہ بڑے تکلیف دہ اور بڑے پریشان کن ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گجرات حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسکولز میں 6 کلاس سے بھگوت گیتا پڑھائی جائے۔ کوئی مقدس کتاب کے پڑھانے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس ملک کو ہم نے ایک سیکولر، جمہوری اور دستوری ملک مانا ہے، تو دستور کے مطابق ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی کا مکمل اختیار اور حق ہے۔ کوئی بھی اللہ کی، پرمیشور کی، گاڈ کی، جیزس کرائسٹ کی، یا پھر سمجھیے کہ گرو نانک کی عبادتیں کر سکتا ہے، اور کوئی عبادت نہیں کرنا چاہا تو اس پر بھی کوئی زور و ظلم نہیں ہے۔ یہ ملک انسانیت کے لیے بنا ہے اور انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ 1947 میں جبکہ مغل امپائر کے ایک لمبے سمجھیے کہ صدیوں کے اقتدار کے بعد انگریزوں نے یہاں پر بہرحال سمجھیے کہ ملک پر قبضہ کیا، اور اس قبضے کے بعد ملک جب وجود میں آیا ہندوستان، تو ہندوستان نے تسلیم کیا کہ یہ ملک انسانیت کے لیے بنے گا۔ اس ملک میں تمام بسنے والے شہریوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے اور کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج ہندوستان میں ہندو لیبارٹریز کو سمجھیے کہ بہرحال اس میں نئے ریسرچ کیے جا رہے ہیں، نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، اور وہ تجربات کو سمجھیے کہ ملک میں بہرحال لایا جا رہا ہے۔ تو یہ ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے اتحاد کے لیے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بھگوت گیتا پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، تو بھگوت گیتا پڑھا رہے ہیں تو پھر قرآن بھی پڑھائیے، بائبل بھی پڑھائیے، گرو گرنتھ بھی پڑھائیے، تو یہ کتابیں بھی پڑھائیے۔ بہرحال سب کتابیں مقدس ہیں، اور کوئی مذہب دہشت گردی، نفرت، قتل، ظلم، جبر نہیں سکھاتا ہے۔ سبھی مذاہب محبت کا سمجھیے پیغام دیتے ہیں، تو اور اس وقت محبت کا، انسانیت کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ملک میں سمجھیے کہ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو سمجھیے کہ سوشیالوجی ہے،
کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے اور وہ بھید بھاؤ کی بنیاد پر مدد نہ کرے بلکہ انسانیت کی بنیاد پر مدد کرے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعلان ہے، اور دیگر مذاہب میں بھی اس کی سمجھیے کہ وضاحتیں اور باتیں آئی ہیں۔ لیکن صرف ایک مذہب کو پروجیکٹ کرنا، ایک مذہب کو سمجھیے کہ صاحب بات کرنا، کشمیر فائل لے کر آئی گئی۔ میں کشمیر فائل کے تعلق سے ایک بات کہوں گا کہ وشوناتھ پرتاپ سنگھ تحریک مسلم شبان کے ایک کانفرنس میں بہرحال ہم نے ان کو مدعو کیا تھا، اور ابھی وہ وزارت عظمیٰ سے سمجھیے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ان کی حکومت گری تھی۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھئی جگموہن کو بھیجا کر آپ نے، گورنر کشمیر جگموہن کو بھیجا کر آپ نے بڑا قتل عام کا کام کیا ہے، جہاں آپ نے دستور کی پاسداری کی، فلاں کی۔ خدا کی قسم وی پی سنگھ نے میرا سمجھیے کہ جب میں تقریر کر کے بازو بیٹھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر انتہائی رقت انگیز انداز میں کہا کہ ملک صاحب میں نے نہیں بھیجا، بھارتیہ جنتا پارٹی کا دباؤ تھا کہ جگموہن کو سمجھیے کہ کشمیر بھیجایا جائے ایز اے گورنر، اور اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی سمجھیے حکومت میں مین کردار ادا کر رہی تھی، اس کے 80 کے قریب ممبر آف پارلیمنٹ تھے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی تائید سے ہی سمجھیے کہ وہ جنتا دل کی حکومت ٹکی ہوئی تھی۔ پھر رام مندر کے عنوان پر اڈوانی کی رتھ یاترا، قتل، خون، غارت گری ہوئی، پھر اس کے بعد سمستی پور بہار میں لالو پرساد نے اس یاترا کو روکا اور پھر اڈوانی کو گرفتار کیا، مرکزی حکومت گری۔ تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اس وقت سمجھیے کہ تھی مرکز میں تائید کر رہی تھی۔ جگموہن کے پیریڈ میں یہ واقعہ ہوا، لیکن اب کشمیر فائل دکھائی جا رہی ہے۔ اچھا ظلم ہے، دکھانا چاہیے۔ جہاں کشمیر فائل دکھا جا رہی ہے، وہیں کشمیر میں سمجھیے کہ سینکڑوں مائیں سڑکوں پہ بیٹھ کر مسلسل احتجاج کری ہیں کہ ہمارے بچوں کا اتا پتہ نہیں ہے، مسنگ ہے، اس کی اتا پتہ بتائیے، وہ بھی بتانا چاہیے۔ کئی سمجھیے کہ بچیوں کی عصمت ریزیاں ہوئی ہیں، وہ بھی بتانا چاہیے۔ گجرات میں سمجھیے کہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ عصمتیں لوٹی گئی، گجرات میں کیا ہوا؟ جعفری جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے، ان کے سمجھیے کہ صاحب پوری کالونی میں کیا تماشا ہوا، کتنے لوگوں کو مارا، کتنے حاملہ عورتوں کے پیٹ چیرے گئے، کتنی نوجوان بچیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ اور پھر آسام میں نلی میں کیا ہوا، پھر بمبئی میں کیا ہوا 93 میں، یہ سب بتانا چاہیے۔ اگر تاریخ چھپائی گئی تھی تو اب تاریخ فلموں کے ذریعے اجاگر کی جا رہی ہے، تو ایسے فلمیں بھی بننی چاہیے، اور ملک میں ایک تناؤ کا ماحول، نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کو۔ پارلیمنٹ کے بی جے پی کے ایم پیز ٹکٹ سمجھیے خرید کر دے رہے ہیں، تھیٹرز میں فلم کے بعد اسٹیج پر چڑھ کر بی جے پی کے لیڈرز تقاریر کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ کون سے ہندوستان؟ ہم کون سے ہندوستان کو بنانے جا رہے ہیں؟ کیا اسی ہندوستان کی کلپنا یا اسی ہندوستان کی خواہش کی تھی ہندوستانیوں نے، یا پھر ہم نے ایسے ہندوستان کی کوئی تمنا نہیں کی تھی؟ جبکہ ہمارے آبا و اجداد 1947 میں یہاں رہنے کا فیصلہ کیے تھے کہ یہاں ایک جمہوریت ہے، یہاں سمجھیے کہ صاحب سب کے ساتھ انصاف ہوگا، یہاں سمجھیے کوئی مذہبی حکومت قائم نہیں ہو رہی ہے، تو ہم یہاں رہنے کے لیے سمجھیے کہ فیصلہ کیے تھے۔ ہم ایسے ہندوستان کی تمنا نہیں کیے تھے، ہم ایسے سمجھیے کہ ملک کی تمنا کر کے یہاں پر نہیں رہے تھے۔ اب تو ہر چھوٹے بڑے 4 آنے 8 آنے 12 آنے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کو ملک پسند نہیں آ رہا، آپ چلے جاؤ۔ آپ کے باپ کی جاگیر ہے۔ اس ملک میں ہم نے سمجھیے کہ صاحب سماجی تانے بانوں کو بڑا مضبوط کیا ہے، اس ملک کے سیکولرزم کو ہم نے مضبوط کیا ہے، اس ملک کے سوشلزم کو ہم نے مضبوط کیا ہے، اس ملک کی تاریخ کو ہم نے بنایا ہے، اس ملک میں امن و انصاف کے
پرچم کو ہم نے بلند کیا ہے، اور 1 سال 2 سال 60 سال 70 سال نہیں بلکہ 800 سال ہم نے یہاں پر حکمرانی کر کے یہ بتلایا ہے کہ امن و انصاف کیا چیز ہوتی، امن کس کو کہتے ہیں، سلامتی کس کو کہتے ہیں۔ اس ملک میں دلت بھی خوش تھا، آدیواسی بھی خوش تھا، برہمن بھی خوش تھا، سمجھیے کہ صاحب سکھ بھی خوش تھا، عیسائی بھی خوش تھا، مسلمان بھی خوش تھا، اور پھر اب ایک نیا تماشا کر رہے ہیں کہ صاحب شیواجی، ارے شیواجی کوئی مسلمانوں کا سمجھیے کہ دشمن نہیں تھا، لیکن شیواجی کے ساتھ یہ لوگ ناانصافی کرتے ہیں۔ بس شیواجی اور اورنگزیب کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ اقتدار کے لیے لڑائی ہوئی ہے، حکومت کے لیے لڑائی ہوئی ہے، کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی شیواجی اور اورنگزیب کے درمیان۔ شیواجی کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ مسلمان تھا، شیواجی کے کئی سمجھیے کہ صاحب مسلمان کمانڈرز رہے ہیں، اور شیواجی نے کوئی مسجدوں کو نہیں گرایا، وہ ایک اقتدار کی لڑائی تھی شیواجی اور اورنگزیب کی، اس میں سمجھیے کہ میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن آج یہ جو سمجھیے کہ پوزیشن ہے، ابھی راجستھان کا ایک واقعہ آیا کہ ایک دلت کو ناک رگڑا مندر میں ناک سمجھیے رگڑنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو سمجھیے کہ صاحب مسلمان مختلف جانوروں کی ہڈیاں لے جا رہا ہے، میونسپل کا سمجھیے کہ وہ آدمی ہے اور اس کے پاس لائسنس ہے، اور ہندو اس کا سیٹ ہے، لیکن اس کو پکڑ کر ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لیکن کوئی پراپر ایکشن نہیں ہے، آنسو پوچھنے کے سمجھیے کہ صاحب ایکشن اس طرح سے لیا جا رہا ہے۔ گجرات میں درگاہ پیرانی سمجھیے کہ اس کو آپ مندر میں تبدیل کر رہے ہیں، وہاں لے آ کر بدھ کو بٹھا رہے ہیں، گیتا پڑھائی جا رہی ہے۔ ابھی کرناٹک میں جو میں بار بار کہہ رہا تھا یہ اس حجاب کے ایشو پر، کہ کرناٹک میں جس طرح گجرات میں اور اتر پردیش میں ایک ہندو لیبارٹری کو سمجھیے کہ صاحب ڈیولپ کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے، اسی طرح اب ساؤتھ میں ان کی ایک اسٹیٹ ہے کرناٹک، وہ بھی دھاندلیوں سے وہاں پر اقتدار پر بہرحال آئے ہیں، اور اب اس اسٹیٹ کو کرناٹک کو ساؤتھ میں ایک ہندو لیبارٹری کے طور پر ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ حجاب کا مسئلہ پیدا کیا گیا، معصوم بچیوں کے سروں سے حجاب کو اتارا گیا، اس کے بعد اب وہاں پر بھگوت گیتا کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ابھی جو اطلاع کل کی آئی ہے کہ صاحب اڈپی کے ایک مندر میں بڑا میلہ ہوتا ہے، بڑا سمجھیے فنکشن ہوتا ہے، اور وہاں پر ہندو مسلمان سبھی دکانیں لگاتے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر منادر کے پاس درگاہوں کے پاس ہندو اور مسلمان کاروبار کرتے ہیں، اور پھر مساجد کے سامنے بھی ہندو اور مسلمان سمجھیے کہ بیگرز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ وہاں پر ریسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ صاحب یہاں پر مسلمانوں نے حجاب کے مسئلے پر بند کا اعلان کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو یہاں پر بزنس کرنے نہیں دیا جائے گا اب کے میلے میں۔ تو بھائی بند کرنے کا اعلان اگر مسلمان بند کر رہے ہیں تو ان کا دستوری حق ہے، ان کا رائٹ ہے، اور وہ بند کوئی ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا، وہ بند تو اپنے قانونی دستوری حقوق کی حفاظت کے لیے تھا، اور یقیناً بند کریں گے، یقیناً احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، نعرے لگائیں گے، راستے روکیں گے، اپنے حقوق کے لیے سب کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ یہ سمجھیے کہ صاحب صورتحال ملک میں اب بن رہی ہے، اور حق کی جو آواز ہے، حق کی آواز کو مستقل دبانے، مستقل سمجھیے کہ صاحب دھمکانے کی اور ان کو خوفزدہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں تھوڑا تلنگانہ اور پرسوں کے واقعات کی بات کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ یاقوت پورے بڑے بازار میں سمجھیے جلسہ ہونے والا تھا، اتحاد ملت وقت کا تقاضا، پولیس نے اس پرمیشن کو ریجیکٹ کیا، اور پھر ریجیکٹ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھے فون بھی کیا، ملاقاتیں بھی کی آ کر کہ بھئی یہ بڑا ظلم ہے، پولیس کا یہ رویہ بڑا غلط ہے، اور وہیں اطلاعات ملی، بعض لوگ بڑے خوشی سے بغلاں بھی بجا رہے تھے کہ اچھا ہوا ان کو پرمیشن نہیں ملا۔ تو ایک بات سنیے کہ مشتاق ملک
اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے، کچھ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، کچھ پاور حاصل کرنے کے لیے یہ لڑائی نہیں لڑ رہا ہے۔ نہ مشتاق ملک کو کوئی بنگلہ چاہیے، نہ بلڈنگ چاہیے، نہ موٹر چاہیے، نہ کار چاہیے، نہ 5 سٹار زندگی چاہیے۔ یہ تو علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو غریبی میں نام پیدا کر، نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو کوئی سمجھے کہ تمنا اور آرزو نہیں ہے، آرزو اور تمنا حق و صداقت پر جینے کی ہے۔ اور اس ضمن میں کیونکہ میں سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور غلاموں کا غلام ہوں، اور اہل بیت کا بھی غلاموں کا غلام ہوں، اور میں اپنے تاریخ میں حسین کو رکھتا ہوں، سر کٹے گا جھکے گا نہیں، اور کوئی ذاتی مفاد اور تمنا کے لیے سر سمجھیے کہ صاحب کہیں جھکے گا نہیں۔ اور مجھے نہ اقتدار کی کوئی ہوس ہے، نہ میں سمجھیے کہ اقتدار کے گنبدوں پر بیٹھنے والا کبوتر ہوں، نہ میں اقتدار کے چوکھٹوں پر دلالی کرنے والا کوئی دلال ہوں۔ میری تاریخ بہت صاف اور ستھری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشتاق ملک سمجھیے کہ صاحب وہاں یہ زمینوں پر قبضہ کیا، یہ وقف کی زمین پہ قبضہ کیا، یہ فلاں کرا، یہ فلاں کرا۔ ہم تو فقیری میں نام پیدا کر والی زندگی گزارتے ہیں، اور جو سمجھیے کہ اس کارواں میں ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی اللہ کے کرم سے مخلص ہیں، اور اپنی مفلسی پر کبھی انہوں نے کوئی رونا نہیں رویا ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ حالات بہت بدتر ہونے والے ہیں، حالات بہت خراب سے خراب ہونے والے ہیں، اور ہماری جو آواز ہے اس آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ میں ایک سوال سمجھیے کہ وزیر داخلہ تلنگانہ سے اس موقع پر کروں گا، پھر کچھ باتیں ملک کے حالات پر کروں گا، اور پھر کمشنر آف پولیس سے بھی بات پوچھوں گا کہ کون سا رول بک ہے، پولیس کی کون سی رول بک ہے جس میں سمجھیے کہ کسی پر اگر ایف آئی آرز ہیں تو ان ایف آئی آرز کی بنیاد پر آپ جلسے کا پرمیشن ریجیکٹ کریں، اور بغیر پرووکیشن اسپیچز کے آپ ازیوم کر لیں کہ آپ کی تقاریر سے لوگ مس گائیڈڈ ہوں گے۔ یہ سمجھیے کہ کون سے لاء میں ہیں، کون سے رول بک میں ہیں، اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور چیلنج کریں گے، ان اتھارٹیز کو بھی چیلنج کریں گے، لیگلی چیلنج کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی عدالت کو ہی جائیں گے، بہرحال بہت کچھ چیلنج کریں گے۔ وہ اتھارٹیز کو بھی جنہوں نے اس سارے پروسیس میں تھے، وہ قانونی سمجھیے کہ کیسے کیسے مسائل ان کو آئیں گے وہ بھی دیکھیں گے، کیونکہ ہم یہ تماشا تو نہیں دیکھیں گے، اور ہم سمجھیے کہ خاموش بھی نہیں بیٹھیں گے۔ آپ ہماری آواز کو دبا رہے ہیں، ظالموں، جابروں اور دلالوں کی آواز کو آپ سن رہے ہیں، اور حق کی آواز کو دبا رہے ہیں۔ مجبوروں اور بے بسوں کی حمایت میں جو آواز ہم اٹھانا چاہتے ہیں، اس آواز کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس آواز کو آپ ٹھیک ہے ایک کاغذ کے ذریعے، ایک نوٹس کے ذریعے آپ دبا لیں گے ایک نوٹس کے ذریعے، لیکن یہ آواز دبے گی نہیں۔ ہم کو معلوم ہے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، اور پھر ہم جمہوری، دستوری، قانونی سمجھیے شکنجے میں ہی بات کریں گے، اور آپ کو اسی میں کسنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اسی میں کسنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپنے سروسز کا سوچنا پڑے گا، آپ منمانی نہیں کر سکتے۔ آپ آخری وقت تک کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے پازیٹیو ہے، اب ہم بھی پازیٹیو ایکشنز لیں گے، اور جو جمہوری اور دستوری ہے وہ بھی لیں گے۔ آپ گھیراؤ کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم سمجھیے کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہم تو سمجھیے آپ کے آفس کا بھی، کمشنر آفس کا بھی، ڈی سی پی آفس کا بھی، یہ سب کام ہم کر سکتے ہیں، گھیراؤ کے، دھرنے کے، جلوس کے، مستقل آپ لاٹھی ماریے، گولی ماریے،
جیلوں میں ڈال دیجیے. آپ کیا کیا کریں گے کریے آپ. کیونکہ ہم کوئی سمجھیے کہ صاحب اللیگل یا کوئی لینڈ گریبر یا بلیک منی میں وینڈر یا فلاں سمجھیے کہ منی لینڈرز کا کام نہیں کرتے. سود خوروں کو آپ چھوڑیے آپ سود خوروں کو. غریب کے سمجھیے کہ صاحب چھوٹے چھوٹے پتل کے بھی سامان کو سود خور اٹھا کر گھر سے لے کے چلے آتا ہے. ہمارے سامنے پوری رپورٹ ہے, کتنے سود خور ہیں وہ بھی رپورٹ ہے. ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون اگر واقعی دیانتدار آفیسر ہیں, ایماندار آفیسر ہیں, سی وی آنند اگر ایماندار کمشنر اور دیانتدار کمشنر ہے, تو شہر کے اللیگل سمجھیے کہ جو منی لینڈنگ کا کاروبار کرتے ہیں ان کاروبار کرنے والوں پر اپنی نکیل کو سمجھیے کہ صاحب پکڑیے, ان کو آہنی پنجے سے کچل دیجئے. یہ غریب کا خون چوس رہے ہیں, یہ غریب کی گھر سے ان کی روٹیاں کمائی ہوئی دولت کو سمجھیے کہ لوٹ کر لے جا رہے ہیں. آپ منی لینڈرز کو روکیے. گانجے کا جو کاروبار کر رہے ہیں, ہم بڑی کیمپین سمجھیے کہ چلانا چاہتے ہیں اس گانجے کا اور اس سمجھیے کہ صاحب یہ جو نشے کی چیزیں ہیں, ہم بڑی کیمپین انشاءاللہ رمضان میں اور پھر رمضان کے بعد اس پر چلائیں گے پورے سٹی میں. ہم تو سمجھیے کہ صاحب سوشل ریفارمز کے آدمی ہیں, ہم پیس کے آدمی ہیں, ہم محبت کے آدمی ہیں. ہم کوئی سمجھیے کہ صاحب ظلم جبر فلاں ہم یہ نہیں کریں گے. اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو ایک بات یاد رکھیے, نوجوانوں, اگر تم اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہو تو ان دلالوں کے خلاف, ظالموں کے خلاف تم کو کھڑے ہونا پڑے گا. یہ چورستوں پر بیٹھنے سے تمہارا مستقبل نہیں سنورے گا. یہ ہوٹلوں کو جا کر ڈھور سمجھیے کہ صاحب کھانے, ماں باپ کے پیسے سے کھانے اور پیسے اڑانے سے تمہارا مستقبل نہیں سمجھے گا. حالات بہت خراب آنے والے ہیں. ان حالات کے مقابلے کے لیے آپ میں ایک بڑی تبدیلی آنی چاہیے, ایک ریولیوشن آنا چاہیے. اپنی تعلیم پر توجہ دو. ٹیکنیکل کورسز, پروفیشنل کورسز سمجھیے, خالی گریجویشن آپ نے کیا ہے تو پروفیشنل کورسز کی طرف جوائن ہوئیے. چورستوں کو چھوڑیے. میں ماں باپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں, یہ بچے جو راتوں میں چورستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر سختی کیجیے, سختی محبت کے انداز میں کیجیے, ان کو کونسلنگ کے انداز میں کیجیے. ایک بہتر معاشرہ, بہتر امت کے لیے آپ کو سمجھیے کہ ان نوجوانوں کی حفاظت کرنا پڑے گا. اور نوجوانوں, ملت تمہارے ہاتھ میں سمجھیے کہ صاحب آنے والی ہے, ملت کی باغ ڈور. آپ یہ لٹیرے یا ان کے باپ کے بعد دادا کے بعد چچا کے بعد بھونے کے بعد پھر بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹے کا بیٹا, یہ سمجھیے کہ ڈائنیسٹی نہیں ہے. آپ خود مسلمانوں کے خادم بن سکتے ہیں. آپ کو اٹھنا پڑے گا. آپ یہ مت سوچیے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. آپ صرف عزم کریے کہ میں حالات بدلنے کے لیے کوششیں کروں گا, اور جو حالات بدلنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں میں آپ کو تعاون کرنا پڑے گا, آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. آپ اپنی ذہن سازی کے لیے, آپ اپنی تربیت کے لیے, آپ کو سمجھیے کہ تحریک مسلم شبان آواز دے رہی ہے کہ آپ جڑیے. آپ ایک جماعتی نظم کے ساتھ جڑیے, اپنے مستقبل کو بنانے کے نظم کے ساتھ آپ جڑیے. یہ کب تک تماشا چلے گا؟ آپ کی ساری وقف کی جائیدادیں تباہ برباد ہو چکی. آپ کے سمجھیے مستقبل کے ساتھ بڑا کھلواڑ ہوا. جو رکشہ چلاتا تھا وہ رکشہ چلا رہا ہے, اور آج گریجویٹ اور پروفیشنل کورسز بار بار کہتا ہوں کہ کرے ہوئے لوگ چورستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے لیے اسکوپس نہیں ہیں. وہ اسکوپس کو ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اسکوپس کو ہم پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. آپ کو تعاون کرنا پڑے گا, اور یہ جو ظلم اور جبر ہے, اس ظلم اور جبر کے خلاف اٹھنا پڑے گا. میں ایک سیکنڈ اور لوں گا. چار مینار کے پاس جلسہ کیا جاتا ہے, وہاں لٹ پھرائی جاتی ہے, وہاں تلواریں پھرائی جاتی ہیں, وہاں سمجھیے کہ ڈھول نقارے بجائے جاتے ہیں, اور مسلمانوں کو چیلنج کرنے والی بات بھارتیہ جنتا پارٹی و RSS کرتی. اور مشتاق ملک اگر اس کا جواب دینا چاہتا ہے
تو خدا کی قسم میرا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے جو میں یہ سر پٹول کرتا ہوں، یہ جو میں سمجھیے کہ رات دن جو سوچتے ہوئے مستقل محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، میرے پاس میرے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی کوئی دولت بھی نہیں، خود میرا ذاتی کوئی دولت نہیں ہے، میرا بینک اکاؤنٹ زیرو رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بنام خدا ہم کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی، لیکن دلالوں نے دلالی کی، ایک تماشا کھڑا کیا اور وہاں پر پرمیشن سمجھیے کہ صاحب رکا دیا گیا۔ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کیا جا رہا ہے، تمہاری صلاحیتوں کو کچلا جا رہا ہے، تم کو سوچنا پڑے گا۔ یہ بات بہرحال سمجھیے کہ ریاست کی بات تھی اور بہت سارے مسائل ہیں۔ نیشنل لیول پر جو سچویشن ہے، اس نیشنل لیول پر میں مستقل کچھ دنوں سے مختلف ریاستوں کے سمجھیے کہ ذمہ داروں سے، علماء سے اور مختلف دانشوروں سے میں بات کر رہا ہوں کہ آخر ان حالات کا حل ہم کیا نکالیں، کیسے نکالیں۔ حالات پر رونا آسان ہے، لیکن حالات پر حل کیسے نکلے، کیا حل نکلے، وہ سمجھیے بہت اہم بات ہے، اور اس پر مستقل میں ملک کے ہر ریاست کے لوگوں سے مشاورت کر رہا ہوں۔ خالی جلسہ کر کے، تقریر کر کے دھواں دھار میں ہو ہا کر دوں تو مسائل حل کا حل نہیں نکلے گا۔ ایک پورے روڈ میپ کی ضرورت ہے نیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر ایک بڑے روڈ میپ کی ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کو، کہ وہ کس راہ میں کس طرح سے کام کریں۔ کیا مسلمان اینٹی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS جو فورسز ہیں، ان فورسز سے ڈسکشن کر کے سمجھیے کہ ان کے الائن کی اور ایک سمجھیے کہ صاحب یہ RSS کی ایڈیالوجی کو شکست دینے کے لیے کام کریں، یا مسلمان یہ کہیں کہ صاحب اس ملک میں سیاست آپ کر لیں، ہم کو نہ گھسیٹیں، ہم خاموش بیٹھیں گے، یا پھر مسلمان سمجھیے کس طرح سے اپنے آپ کو بلاک وائز، لوکل ایریا وائز یا مسجد وائز کیسے ری آرگنائز کریں، کیسے اسٹرکچر تیار کریں۔ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت خالی اذانیں دے کر سمجھیے مخمل کی جانمازوں پر سجدے کر کے سمجھیے کہ اللہ کو میں نے راضی کر لیا، تو یہ وقت وہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کو راضی کریے، اذانوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف دوڑیے، سجدے کریے، اللہ کو منانے کی کوشش کریے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو معاملات ہے، ان معاملات کا کیسے مقابلہ کیا جائے، ان حالات کو کیسے بدلا جائے، اگر تمہارے اندر یہ فکر نہیں ہے، اگر یہ سوچ نہیں ہے، تو پھر سمجھیے کہ تمہارے سجدے اور تمہارا دوڑنا اور تمہاری عبادتیں سمجھیے کہ کوئی رنگ لانے والی نہیں۔ تم کو عبادتیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوطی سے سمجھیے کہ پکڑ کر چلنا پڑے گا۔ اس کے لیے اپنے قلب کی تطہیر کے لیے ذکر و اذکار، عبادتیں، ریاضتیں اور سجدے کر کے اللہ کو مناؤ، لیکن اس کے ساتھ امت کی فکر بھی کرو۔ قرآن نے واضح کہا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود حالت کو بدلنے کی تیاری نہیں کرتی۔ اور پھر تم کو خزاؤں سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جس دین پر ہم سمجھیے کہ ایمان رکھتے ہیں، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، کوئی حالات اس میں آپ کو ڈرنے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کا مقابلہ کریے۔ اس کے لیے ایک لاہ عمل تحریک مسلم شبان علماء کو لے کر، آل انڈیا پسند لا بورڈ کے بعد ذمہ دار علماء ہیں، ان کو لے کر، اور پھر ملی کونسل کے علماء ہیں، آل انڈیا مجلس مشاورت کے علماء ہیں، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء ہیں، JNU کے سمجھیے کہ طلباء ہیں، جامعہ ملیہ کے طلباء ہیں، دلی کے دانشور سمجھیے کہ کچھ مسلمان ہیں، اسی طرح UP کے اور بہار کے کچھ مسلمان ہیں، پھر کرناٹک کے سمجھیے کہ علماء ہیں۔ ان سب سے میں مشاورت سمجھے میں لگا ہوا ہوں
اور ایک بہتر کوئی بڑا جم غفیر نہیں، بلکہ مخلصوں کی، درد مند لوگوں کی، تڑپنے والوں کی ایک ٹیم سمجھیے کہ انشاءاللہ سارے ملک میں خدمت کے لیے تیار ہوگی، ایک لائن آف ایکشن کے لیے سمجھیے کہ کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن مقامی طور پر آپ کا تعاون اور آپ کی حمایت اور آپ کی ہمدردیاں، آپ کی دعائیں اور آپ کا سمجھیے کہ مالی، خدمی اور سمجھیے کہ تمام قسم کا تعاون ہم کو درکار ہے۔ وہ تعاون سمجھیے کہ کی اپیل بھی کرتا ہوں، اور حالات کو اللہ رب العزت ان حالات کو بدل دے، اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمان جس کونے میں، جس گلی میں، جس دیہات میں، جس جھوپڑی میں بھی بستا ہے، اے پروردگار اس مسلمان کی تو حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اور مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، اور ہمارے خانقاہوں اور درگاہ کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اور اے پروردگار اس راہ میں جو بھی کارکن امت کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں وسائل بھی عطا فرما اور ان کی حفاظت کے سامان بھی پیدا فرما۔ دشمنوں کی بڑی سازشیں ہیں، منافقین کی بڑی سازشیں ہیں، پروردگارہ تو اپنی رحمت کے دروازے ان ملت کے کارکنوں پہ کھول دے، اور ان ملت کے کارکنوں کی زندگی میں استقامت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔